دوستو پاکستان کے حالات پر جو بھی پاکستان میڈیا میں بات چیت ہوتی ہے وہ سب آپ کو تو چینل پر مل جائے گی، اس لیے دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ میں۔ جو اعلیٰ تعلیم ہے اور جو انوویشن ہے یعنی کہ نئی ایجادات، اس کا اتنا فقدان ہے کہ یہ نظر پڑ گئی بلومبرگ کی اس پر کہ یہ تو ایٹمی ریاست ہے، اس کے پاس کیوں انوویشن کا یعنی کہ ایجادات کا فقدان ہے۔ تو انہوں نے سٹینڈرڈ یہ رکھا ہے اس ریٹنگ کا، بہت سارے ملکوں کی ریٹنگ کی گئی کہ کہاں کہاں انوویشن اور ایجادات کا فقدان ہے، یعنی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے۔ اس ریٹنگ میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ ایک ایٹمی ریاست اگر بہت پیچھے چلی جائے تو یہ بڑی فکر کی بات ہوتی ہے۔ ریاست کو جو کچھ چاہیے تھا مشینری، وہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے لینے کی بجائے امپورٹ کی۔ یہ جو امپورٹ کا سلسلہ ہے یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جو امپورٹ ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، اس پہ کک بیکس یعنی کہ رشوت زیادہ لے سکتی ہے بیوروکریسی اور سیاستدان۔ جو صنعتی ترقی ہے وہ نہیں ہوئی کیونکہ لوکل مشینری اگر لی جاتی جیسی بھی ہے، انڈیا نے ایک بین لگایا ہوا ہے بڑے عرصے سے، تو اس بین کے تحت جو بھی لوکل مشینری بنتی ہے اور اگر وہ انڈیا کے لوگ خود نہیں بنا سکتے اور باہر سے سرمایہ کار ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہاں کے مزدوروں کو لینا ہے، دوسرا آپ نے یہاں ٹریننگ دینی ہے، اس سے R&D ڈیولپ کرنی ہے، اس کے ساتھ ادارے تعلیم کے ڈیولپ کرنے ہیں۔ یہ جو شرط ہے یہ پاکستان کیوں نہیں لگا سکا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امپورٹ کرنی تھی صرف، کیونکہ کک بیکس اس میں ہیں۔ انڈیا میں ترقی کا یہ راز سامنے آ گیا، جو انڈیا بھی ایٹمی ملک ہے لیکن اس نے حاصل کر لی، ایشین ملک ہوتے ہوئے اتنی بڑی آبادی ہوتی، پاکستان نے اس لیے نہیں کی کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے کرپشن کرنے کے لیے امپورٹس کی اور لوکل انڈسٹری سے مال نہیں خریدا۔ پچھلے 2000 سے جب ہم بھی جب سے میڈیا میں آئے ہیں، ہر ہفتے اخبار کے اندر پنک پیجز چھپتے ہیں، اکانومی کے اوپر پیسز لکھے جا رہے ہیں، اور بارہا دفعہ یہ جو عوارض کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں، یہ تو شروع دن سے آ رہا ہے۔ اب جی میں نے یہ شروع میں وضاحت کر دی۔ سوال یہ ہے کہ ہودی صاحب کہ اب ان کی جو سلوشن ہے، سلوشن کہاں پہ لائی کرتا ہے، کون کرے گا؟ مسئلہ تو وہی پہ آ جاتا ہے نا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ٹھیک ہے بااختیار ہو گئے، ایک سڑک انہوں نے کھلوا لی، لیکن یہ جو کام ہے پالیسی میکنگ لیول کے، یہ کس نے کرنے ہیں؟ جو پارلیمنٹ کی کے اندر کمیٹیز بنی ہیں، کیا ان کے اوپر یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پالیسی میکنگ کریں؟ جو ادارے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، جو باقی سارے ادارے ہیں، ان پہ اس چیز کا پابند بنائیں کہ وہ یہ کریں، یا یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ یہ سارے معاملہ دیکھیں۔ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتے دنیا کے اندر، اس وجہ سے لوگ آگے جائے کہ ان کی ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹونومس انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، اس وجہ سے وہاں کے نہیں، میں نے شروع میں ایک وضاحت کر دی کہ یہ سٹوری ہم نے اس لیے نہیں کی کہ لوگوں کو اطلاع دیں کہ پاکستان پیچھے ہے، نہیں، ہم نے اس لیے کی کہ اس کی وجہ بتائیں۔ وجہ یہ ہے کہ مقامی صنعت کو گورنمنٹ ترقی نہیں دیتی۔ ترقی کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ انہوں نے رشوتیں لینی ہوتی ہیں۔ اب ریگولیٹری باڈی کے بارے میں یہ ہے کہ جو کمیٹیاں ہیں ان کا سب سے بڑا فیلئر ہی یہی ہے کہ کسی نے کوئی بڑی خریداری کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ آپ نے ریگولیٹری کا تذکرہ کیا ہے، ایچ ای سی ہے جس کے اندر یونیورسٹیز ہیں اور ایک ایچ ای سی فیڈریشن میں ہے، 2 صوبے ہیں ان کے اپنے ہیں۔ بٹی صاحب، ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی، اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ریگولیٹری کا کمزور ہونا ہے؟ فیصل، میں اسی جانب اب آ رہا تھا، ہوتی صاحب نے بڑا زبردست معاملہ ٹیک اپ کیا، اور گھومن صاحب نے جو کویسچن ریز کیا کہ ہمیں بلومبرگ کی رپورٹ کی جانب توجہ کیوں مبذول کرنا پڑے، اس کی وجہ یہ کہ گھومن صاحب یہ بدقسمتی کہہ لیجیے، یہ ایک پریکٹس ہے کہ عالمی ایسے ادارے، بلومبرگ جیسے ادارے جو اپنی وہ ریسرچ دیتے ہیں، اپنی انالیسس رپورٹ دیتے ہیں، تو پاکستان کے مختلف اداروں سمیت، حکومتوں سمیت ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی امپورٹنس کی وجہ سے ان کے پوائنٹس جو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ توجہ دیتے ہیں، اور یہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کرنا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگ میں آنے والی یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی گزشتہ 6 ماہ سے وائس چانسلر کے اختیارات، ان کی نیپوٹزم، ان کی بیڈ گورننس، ان کی ریگولیٹریز کے خلاف، جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 1 سال قبل انویسٹیگیشن کے بعد پوائنٹ آؤٹ کیا، اپنی رپورٹ دی، وہاں پر کرپشن فروخت ہو رہی ہے، قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، سربراہان کا تقرر سیاسی بنیادوں پر ہو رہا ہے، ایچ ای سی کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر یقینی طور کے پر بلومبرگ کی ایسی رپورٹ آئے گی، خود یہ تشخیص نہیں کریں گے، ہمارے اپنے ادارے تشخیص نہیں کریں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا ان تمام بیماریوں کا، تو اس کا حل پھر پروگرام کا وقت۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کیسا ڈسکشن ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ اب میں خود پرسنلی یہ مانتا ہوں کہ بھارت جو یہ میک ان انڈیا پروجیکٹ لے کے آیا ہے یا پھر جو انیشیٹو لے کے آیا ہے،
वो बहुत ही देरी कर दी हमने। बहुत ही देरी इसलिए कर दी क्योंकि अगर चाइना की कंपैरिजन हम करते हैं तो चाइना ने ये 90 से ही शुरू कर दिया था, 80s 90s से ही शुरू कर दिया था। मतलब कि चाइना से हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने में ही 15 से 20 साल लेट हो गए थे। 15 से 20 साल, या फिर आप ज्यादा भी कह सकते हो। ऐसा कोई फिक्स होता नहीं कि इसी डेट से शुरू किया था, लेकिन हम मोटा मोटी बात करें तो 20-25 सालों में ऐसे ही पीछे रह गए। अब चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना शुरू कर दिया, कंपटीशन आसपास में कहीं था नहीं। हालांकि भारत था, लेकिन भारत ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया नहीं था उस वक्त। भारत ने इनिशिएटिव लिया 2014 के बाद, और तब तक चाइना के अंदर बहुत अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था और चाइना बहुत आगे निकल चुका था। अब वहां से कंपनीज को उखाड़ के यहाँ पे लाना एक टफ काम होता है, लेकिन फिर भी भारत जो भी कर रहा है पिछले 6-7 सालों में भारत ने जितना भी काम किया है वो काबिल तारीफ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।